اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں امام باقر علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی بات کو شروع کرتا ہوں ایک شخص کے کچھ الفاظ اور کلمات کو نقل کرتے ہوئے، جس کا نام ہے عبداللہ ابن عطا۔ عبداللہ ابن عطا یہ کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام اب جس زمانے میں زندگی گزارتے تھے اس وقت تک کہ میں نے بہت سارے علماء، فضلاء اور بہت سارے مشہور پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات کیا تھا، لیکن جس وقت میں محمد ابن علی علیہ السلام یعنی امام باقر علیہ السلام سے ملتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا نہ تو کوئی مجھے ملا ہے اور اس سے زیادہ قابل انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عطا کی نظر میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے حکم ابن عینہ۔ اس شخص کے بارے میں عبداللہ ابن عطا یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کا بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ جس وقت یہ مدینے آیا اور امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو عبداللہ ابن عطا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حکم ابن عینہ یہ امام باقر کی خدمت میں ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بزرگ کے سامنے دبک کر یا ڈر کر بیٹھتا ہے، اور اس عالم میں امام باقر علیہ السلام جو کچھ بھی ارشاد فرما رہے تھے وہ بہت ہی زیادہ مجذوب ہو کر اور بہت ہی زیادہ مسحور ہو کر امام باقر کی طرف متوجہ تھا۔ عزیزان گرامی، امام باقر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ بنی امیہ کی حکومت کہ جو کمپیریٹیولی پہلے کے مقابلے میں کمزور ہو رہی تھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے اور علم کو عالم اسلام میں زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے اور نشر کیا جا سکے۔ اس کوشش کو انجام دینے میں امام باقر علیہ السلام نے کسی بھی موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں بہت سارے فرقے وجود میں آئے ہیں، چاہے وہ مرجئہ ہو یا خوارج کا ایک مرتبہ پھر سر اٹھانا ہو، اسی طرح سے وہ فرقے جن کو جارودیہ کہا جاتا ہے یا قدریہ کہا جاتا ہے، یہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آتے ہیں، لیکن ان کا سلسلہ امام باقر کے بعد میں بھی جاری تھا۔ میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جس زمانے میں وہ لوگ کہ جن کو حکومت کرنے کی لالچ اور شوق ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے میں مشغول ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کی حکومتیں مضبوط تھیں، بنی امیہ کے مثلا عبد الملک، ان کی حکومت بہت مضبوط تھی لیکن یہ اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام باقر کے زمانے سے کچھ پہلے امام سجاد کے زمانے میں مثلا عبداللہ ابن زبیر، چاہے وہ زبیری خاندان ہو یا بنی امیہ کا خاندان، ایک ایک کر کے ان کے طاقتور خلیفہ اور بادشاہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان بادشاہوں کے زمانے میں جس چیز پر بادشاہوں کی بہت زیادہ توجہ تھی وہ یہ کہ اس زمانے کے مشہور علماء، اس زمانے کے مشہور محدثین، اس زمانے کے مشہور قراء، قرآن کی تلاوت کرنے والے، چاہے پیسے کے ذریعے سے چاہے ان کو ڈرانے کے ذریعے سے، ان لوگوں کو اپنے نزدیک رکھا جائے۔ اور یہ کوشش میں بہت حد تک کہ زبیری خاندان بھی کامیاب تھا اور بنی امیہ نے بھی اس کو بہت اچھے سے انجام دیا۔ یہ علماء کہ جو ظاہری علماء ہیں، محدثین ہیں، قراء ہیں، انہیں بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ مشہور ہو رہے ہیں، بادشاہ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی بہت سکون کی زندگی گزر رہی ہے، اور جو کچھ ان کو آتا ہے اور جو کچھ یہ بتا سکتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے یہ اس زمانے کی حکومت کے فائدے میں استعمال کر رہے تھے۔ ایک طرف بادشاہوں کا بھی فائدہ تھا اور دوسری طرف سکون کی زندگی گزارنے کا ان علماء اور محدثین کو موقع ملا۔ جس وقت حکومتیں کمزور ہونے لگی اور آپس میں اختلافات بڑھنے لگے
تو علماء نے اپنی جان کی خیر اسی بات میں سمجھی کہ وہ کسی ایک بادشاہ یا ایک دعوے دار کے نزدیک ہوتے ہیں تو دوسرا دعوے دار اگر وہ جیت گیا اور اگر اس کی حکومت آ گئی تو مجھ پر یہ عتاب نازل ہوگا کہ میں اس کا نزدیکی تھا، لہٰذا مجھ پر بھی سختی برتی جائے گی۔ تو علماء نے اپنی جان بچانے کے لیے اس بات کا انتظار کرنا شروع کر دیا، اور جس کے ہاتھ میں بھی لجام حکومت پہنچ جائے گی ہم اس کے نزدیک ہوں گے۔ جب تک حکومت مضبوط نہیں ہے ہم ان سے دور رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کہ جنہیں پیسے کا مزہ لگ چکا ہے، وہ لوگ کہ جن کو پیر مریدی کا کسی طرح کا ٹیسٹ مل چکا ہے، وہ لوگ کہ جو کل بادشاہوں سے نزدیک ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے نزدیک گھوما کرتے تھے اور اس سرکل میں وہ رہا کرتے تھے، اب انہیں اپنی اس پیاس کو بجھانا ہے، انہیں اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے جس کی عادتیں ان کو لگ چکی تھیں۔ لہٰذا ان علماء نے، ان محدثین نے اور ان قراء نے اپنا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ خاص باتیں لوگوں کے ٹیسٹ کے حساب سے جو لوگوں کو پسند آتی ہے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا مرید بنا سکیں اور خود اپنے وجود کا احساس دلا سکے کہ ہاں میں بھی آپ کی سوسائٹی اور سماج میں رہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ اگر ہم لوگوں کے ٹیسٹ کے حساب سے باتیں کریں گے، جیسے ایک زمانے میں بادشاہوں کے ٹیسٹ کے حساب سے گفتگو کی جاتی تھی، آج مضبوط بادشاہ اور طاقتور بادشاہ نہیں ہے تو اب ہم لوگوں کے ٹیسٹ کے حساب سے گفتگو کریں، تو یہ آتے ہیں اور لوگوں کے حساب سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں جس عالم کو جو بات اچھی لگتی تھی وہ اپنے اعتبار سے بیان کرتا تھا اور اپنے نزدیک کچھ مریدوں کو جمع کر لیتا تھا۔ لہٰذا امام باقر کے زمانے میں بہت سارے فرقے عالم اسلام میں وجود میں آئے ہیں۔ اسی وجہ سے امام باقر علیہ السلام کی جہاں سب سے بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی اور جس ذمہ داری کو انہوں نے انجام دیا ہے وہ یہ تھی کہ اپنے اصحاب کی بصیرت میں اضافہ کریں، ان کو آرگنائز کریں اور علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے نیٹ ورک کو بڑا کیا جا سکے۔ ان کی ایک اہم اور بڑی کوشش اپنے زمانے میں یہ بھی تھی کہ یہ نئے فرقے جو عالم اسلام میں وجود میں آ رہے ہیں ان کا بھی مقابلہ کر سکیں۔ میں انشاءاللہ ان فرقوں کے بارے میں کچھ حد تک کے گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے ضمن میں کروں گا، لیکن عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں فرقوں کے وجود میں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ علماء نے ایک زمانے میں بادشاہوں کے ٹیسٹ کے حساب سے ان کی خدمت کو انجام دیا اور بعد میں اپنے مریدوں کو بنانے کے لیے لوگوں کے اعتبار سے اپنے بیانات کو اور اپنے فتویٰ کو اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنا شروع کیا تھا۔ میں اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات اچھے طریقے سے ہم لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ ایک مثال میں لانا چاہوں گا امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن اس مثال کو لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ بات کو زیادہ بہتر انداز میں ذہن نشین کرا سکوں، اور وہ مثال ہے زہری نام کے ایک عالم کی جس کا تذکرہ میں نے امام زین العابدین کی زندگی کے ضمن میں کیا تھا۔ زہری نے جس وقت یہ دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر اس نے مکہ پر اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے، تمام مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب تمام مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں شام اور دمشق کے بھی مسلمان ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، فلسطین کا ایریا ہو یا دمشق، یہ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ حج کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک جاتے ہیں تو خانہ کعبہ پر حکومت ہے عبداللہ ابن زبیر کی۔ عبداللہ ابن زبیر کے پاس جب شام والے مسلمان پہنچتے ہیں، فلسطین کے علاقے کے مسلمان پہنچتے ہیں، تو عبداللہ ابن زبیر کے کارندے اور ان کے افراد ان لوگوں سے نزدیک ہوتے ہیں اور بنی امیہ کی مخالفت میں ان کا برین واش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت کے خلیفہ کے لیے جس کی عالم اسلام اور خاص طور پہ شام کے علاقے پر حکومت ہے، یہ ایک بہت برا پوائنٹ، نیگیٹو پوائنٹ تھا۔
اب وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو حج پر مسلمان جا رہے ہیں ان کی تعداد کو کم کیا جا سکے، تاکہ کم سے کم لوگوں کا برین واش ہو سکے، تاکہ کم سے کم لوگ عبداللہ ابن زبیر کی فکر سے متاثر ہوں۔ اس کام کو کرنے کے لیے اس زمانے کا جو درباری عالم تھا زہری کو بلایا گیا کہ زہری اس میں تم ہماری کچھ مدد کرو، کسی طریقے سے اس کے لیے کوئی راستہ نکالو۔ تو زہری ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو کسی بڑے مقصد کے لیے تو 3 مسجدوں کا سفر کرنا چاہیے۔ ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، ایک ہے مسجد نبوی، اور تیسری ہے مسجد اقصی یعنی وہی فلسطین میں جس کو ہم لوگ آج بیت المقدس کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، جو بیت المقدس کے بالکل پیچھے ایک مسجد ہے، مسجد اقصی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں خداوند متعال نے کیا ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں شرف یاب ہوئے تھے۔ کہا کہ تیسری مسجد مسجد اقصی کے لیے بھی نکل سکتے ہیں۔ مسجد اقصی میں وہ پتھر جس پتھر پر شب معراج رسول خدا نے پیر رکھا تھا، اس پتھر کا درجہ اور منزلت خانہ کعبہ کے برابر ہے۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، یہ حدیث دکھنے میں بہت سمپل اور سادی سی ہے جسے زہری بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ حدیث ہمارے اعتقادات اور معارف اہل بیت علیہم السلام سے ٹکراتی ہے۔ خانہ کعبہ جیسی مقدس اور حجر اسود جیسا مقدس پتھر اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی کتاب اور روایات اور احادیث میں بیان ہوا ہے، لیکن زہری نے اس حدیث کو جب بیان کیا اور مسلمانوں کے درمیان، خاص طور پہ جو شام کے مسلمان تھے ان کے درمیان جب اس حدیث کو بیان کیا جانے لگا تو زہری کا مقصد یہ تھا کہ اپنے وقت کے خلیفہ کو خوش کر سکے اور نتیجے میں بہت کم لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف جانے دیا جائے اور بہت سارے لوگوں کو اس طرف لایا جائے کہ اگر تم خانہ کعبہ کے لیے جاتے ہو تو اس کے برابر کا ایک پتھر یہاں بھی ہے، تم اس کی زیارت کے لیے جاؤ، کیا ضرورت ہے تمہیں خانہ کعبہ کی طرف جانے کی۔ اور دوسری روایت میں خود امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام خانہ کعبہ کے نزدیک ایام حج میں بیٹھے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے تھے۔ امام باقر کے نزدیک جناب زرارہ ابن اعین بھی تشریف فرما تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے جناب زرارہ سے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر خانہ کعبہ سب سے مقدس گھر ہے۔ ایک شخص جس کا نام عاصم ابن عمر تھا اور یہ قبیلہ بحیلہ سے اس کا تعلق تھا، اس نے امام باقر کی آواز کو سنا اور وہ امام باقر کو جانتا نہیں تھا۔ امام باقر کی طرف متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں نے کعب الاحبار سے خود سنا ہے، اس کا تعلق بھی شام سے تھا۔ اس نے کہا میں نے خود کعب الاحبار سے سنا ہے۔ امام نے فرمایا بتا کیا سنا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے کعب الاحبار سے یہ سنا ہے کہ اس زمین پر سب سے مقدس جگہ وہ مسجد اقصی ہے۔ امام باقر نے اس سے دریافت کیا تو کعب الاحبار کو کیسا سمجھتا ہے؟ کیا تو اس کی بات کو مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ان کی بات کو مانتا ہوں اور انہیں میں معتبر اور سچا سمجھتا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں تو بھی جھوٹا ہے اور وہ بھی جھوٹا ہے۔ عزیزو اس روایت کے ذریعے سے بھی اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں کچھ درباری علماء اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ اپنے زمانے کے بادشاہ جن کے دربار میں وہ رہتے ہیں ان کے اعتبار سے کچھ باتوں کو بیان کریں اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ امام علیہ السلام کی اس زمانے میں ایک اہم ذمہ داری اور جس میں ان کی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ صرف ہوا ہے وہ یہی تھا کہ درباری علماء نے جس طرح سے اسلام میں حق و باطل کو ملا دیا تھا، صحیح اور غلط باتوں کو مخلوط کر دیا تھا، ان چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکیں اور لوگوں تک کے صحیح باتوں کو پہنچا سکیں۔ اسی لیے امام نے اپنے زمانے میں اس کام کو کرنے کے لیے ایک وسیلہ اختیار کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ اپنے اصحاب کی بہترین انداز میں تربیت کر سکیں۔
عزیزو، آپ نے اس بات کو سنا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 20 لوگ بھی ایسے نہ تھے جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے، لیکن امام زین العابدین کے زمانے میں ہم نے دیکھا 200 سے زیادہ اصحاب کے نام تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، جو میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی ہے، 900 سے زیادہ اصحاب کا نام تاریخ میں ملتا ہے، لیکن اس بات کو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ امام کی خدمت میں آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آخر تک کے امام کے راستے پر ہی اپنی زندگی کو گزارا ہو اور جو امام سے سیکھا ہے اسی کو دنیا اور لوگوں تک کے پہنچایا ہو، بلکہ ہم لوگوں کے سامنے اماموں کے زمانے میں ایسے شاگرد بھی ملتے ہیں جنہوں نے امام سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد اپنا نیا فرقہ اور راستہ اپنا لیا۔ چوتھے امام کے زمانے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، زہری نام کا ایک شخص تھا جو پہلے امام زین العابدین کا شاگرد تھا، لیکن بعد میں درباری عالم بن گیا۔ بالکل امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیا۔ دوسری کیٹیگری جو امام باقر کے زمانے میں پائی جاتی تھی، انہوں نے سیکھا لیکن انہوں نے اس بات کے لیے وقت نہیں نکالا کہ جا کر دوسروں کو سکھائیں۔ سیکھا خود سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی فردی زندگی کو سدھارنے کے لیے۔ کچھ عالم ایسے تھے، کچھ شاگرد ایسے تھے جنہوں نے امام سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد امام کی باتوں کو دنیا تک کے پہنچایا جتنا ان سے ممکن ہو سکتا تھا۔ ان میں بھی الگ الگ کیٹیگریز پائی جاتی ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں 6 ایسے اصحاب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے۔ اصحاب اجماع وہ اصحاب امام باقر علیہ السلام ہیں کہ جن میں سے زیادہ تر صحابیوں نے امام صادق کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور 7ویں امام کے زمانے کو بھی درک کیا ہے۔ ان اصحاب کی امام نے اس طرح سے تربیت کی تھی اور انہیں اس طرح سے پرورش اور تعلیم دی تھی کہ جس کے نتیجے میں عالم اسلام کا ہر فرقہ، عالم اسلام میں جہاں پر بھی علم کے چاہنے والے اور علم کو حاصل کرنے والے ہیں، انہیں معتبر سمجھتے ہیں اور ان کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہوں یا اہل سنت۔ ہر کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام کے کرامات میں سے تھا کہ اس زمانے میں جہاں پر بہت سارے علماء لوگوں کی مرضی کے اعتبار سے، بادشاہوں کی مرضی کے اعتبار سے دین کو بیان کر رہے تھے، امام باقر علیہ السلام نے ایسے اصحاب کی پرورش کیا ہے اور ایسے اصحاب کو عالم اسلام کے حوالے کیا ہے کہ جن اصحاب کے ذریعے سے صحیح دین اور اسلام کی روح کو باقی رکھا جا سکے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب زرارہ کی تعریف، ان اصحاب اجماع سے پہلے جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جناب زرارہ، ان کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس نے ہمارے حقانیت کو ثابت کیا ہے اور اس نے ہماری باتوں کو دنیا تک کے پہنچایا ہے۔ جناب زرارہ ابن اعین ان صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ائمہ علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے صحابیوں میں افضل ترین صحابیوں میں سے ایک صحابی جناب زرارہ ہیں۔ جناب زرارہ ان سے تقریباً 1200 سے لے کر 3000 کے قریب میں احادیث امام باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام باقر علیہ السلام ان کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے، لیکن جو تمہارا نام جنت میں جانے والی لسٹ اور فہرست میرے سامنے ہے اس میں الف کے بغیر ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، زرارہ جب نام عربی میں لکھا جاتا ہے تو اس میں رے کے بعد ایک الف آتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ تمہارا نام اس لسٹ میں الف کے بغیر ہے۔ تو جیسے ہی جناب زرارہ نے اس بات کو سنا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا تھا عبد رب ہی، اپنے پروردگار کا بندہ،
اور یہ صرف میرے ماں باپ کو اور مجھ کو پتہ تھا۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں کہ آپ نے اس بات کو درک کیا اور میرے لیے واضح کیا کہ آپ امام برحق ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے امام کا علم غیب اور ان کا وہ نام امام بتا رہے ہیں جو صرف ان کے والدین اور ان کو پتہ ہے، اور دوسرا جناب زرارہ کی منزلت ہم لوگوں کے لیے واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد جس صحابی کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ اصحاب اجماع میں سے ہیں، جناب برید ہیں۔ جناب برید یہ خود امام جعفر صادق کے بھی شاگرد رہے ہیں اور امام کاظم کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ جناب برید کے لیے اہل تشیع اور اہل سنت تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے فاضل اور اپنے زمانے کے بہترین عالموں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک صحابی جن کا تذکرہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے، نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اصحاب اجماع میں سے تھے، بلکہ ان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں منا اہل البیت۔ ہم نے اب تک کہ منا اہل البیت کی تعبیر صرف جناب سلمان فارسی یعنی سلمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنی تھی، لیکن جناب فضیل ابن یسار یہ امام باقر کے ایک ایسے شاگرد ہیں کہ ان کے لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ منا اہل البیت۔ 254 سے زیادہ سند احادیث کی ان سے روایت کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک صحابی جو اصحاب اجماع میں سے ہیں، محمد ابن مسلم ثقفی کوفی۔ جناب محمد ابن مسلم کے بارے میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے دین کو زندہ کیا اور ہماری حقانیت کو لوگوں تک کے پہنچایا ہے۔ ناظرین محترم، میں نے 4 اصحاب کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ان اصحاب اجماع میں سے جو 6 ہیں کیا، لیکن اب میں 2 اور اصحاب کا نام آپ کی خدمت میں لینا چاہتا ہوں، اور یہ 6 اصحاب اہل بیت علیہم السلام کے اصحاب کی لسٹ اور فہرست کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی منزلت اور ان کا درجہ دوسرے باعظمت اصحاب کے مقابلے میں اگر زیادہ نہ ہو تو کم بھی نہیں ہے۔ جناب ابو بصیر اسدی اور جناب معروف ابن خربوز، یہ 2 اصحاب بھی ان اصحاب اجماع میں شامل ہیں کہ جن کو اہل تشیع اور اہل سنت تمام علماء عزت عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی بیان کی ہوئی احادیث اور روایتوں کو خاص مقام کا سمجھ کر اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ میں اپنے اس درس کو اور لیسن کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ ہم لوگوں کو امام باقر کہ جن کا لقب ہی باقر العلوم ہے، علم کو شکاف کرنے والا اور علم کو چاک کرنے والا اور اس کے بعد پھیلانے والا، ہمیں ان کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے زیادہ علم حاصل کرنے، خود ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔